بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے مسلم لیڈرشپ اینڈ ٹو نیشن تھیوری۔ تو بغیر کوئی وقت ضائع کیے اب ہم اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم بات کریں گے مسلم لیڈرشپ کی، جنہوں نے پاکستان میکنگ میں بہت ہی اہم کردار ادا کیا، اور ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ٹو نیشن تھیوری میں اس لیڈرشپ کا کیا رول تھا۔ ویسے تو بہت سے مسلم لیڈرز ہیں جن کی بے بہا کنٹریبیوشنز ہیں ٹو نیشن تھیوری میں، لیکن ہم ان میں سے صرف دو لیڈرز کی بات کریں گے، جو ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح۔ ڈاکٹر اقبال کی کنٹریبیوشنز کا اگر ہم ذکر کریں تو ٹو نیشن تھیوری میں ان کا بہت ہی اہم کردار ہے۔ ان کی کنٹریبیوشنز اتنی بڑی ہیں کہ جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر اقبال تو شروع دن سے ہی ٹو نیشن تھیوری کے سپورٹر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو اسی چیز کا احساس دلایا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کے اپنے تہذیب و تمدن ہے، اپنا کلچر ہے، یہ باقی نیشن سے بہت الگ ہیں، ہندوز ہو گئے، کرسچنز ہو گئے، یہ ان سب سے بہت الگ ہیں۔ ہم اگر ان کی پوئٹری کو دیکھیں، ان کی رائٹنگز کو دیکھیں، تو اس میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو واضح کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ اسی پہ زور دیا اور اسی پہ ہمیشہ کام کرتے رہے ہیں۔ یہ ان کا جو 1930 کا الہ آباد ایڈریس ہے، تب یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ اس ایڈریس میں انہوں نے سیپریٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ دیا، جو یہی تھا کہ ود ان دا برٹش انڈیا کے اندر رہتے ہوئے مسلمز کو ایک سیپریٹ پروونس دیا جائے، جہاں پہ مسلمز پہ کسی قسم کا دباؤ نہ ہو، کسی قسم کی پابندی لاگو نہ ہو، وہاں یہ فریلی رہیں، اپنی عبادات کریں، جو ان کا دین اجازت دیتا ہے وہ کام کریں یہ، اور گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہ ہو، اور مسلمز وہاں آزادی سے اپنی زندگی بسر کریں۔ اور لیٹر آن ان کا یہی کنسیپٹ ٹو نیشن تھیوری کی بیس ثابت ہوتا ہے۔ ایز اے پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ، ڈاکٹر اقبال کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں۔ یہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ایز اے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ۔ انہوں نے ہمیشہ مسلم یونٹی کو اسٹیبلش کیا۔ اس سے پہلے جب آل انڈیا مسلم لیگ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی، جلاں لیگ اور شفی لیگ میں، اینڈ لیٹر آن جب وہ ری یونائٹ ہوتے ہیں، تب ڈاکٹر اقبال ایز اے پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلم لیگ منتخب کیے جاتے ہیں، تو اس ٹائم بھی انہوں نے بہت ہی کلیدی رول ادا کیا یونٹی کو برقرار رکھنے میں۔ اگر ایز اے ہول دیکھا جائے تو یہ مسلم یونٹی پہ بہت ہی زیادہ زور دیتے تھے۔ انہوں نے جتنی بھی پوئمز لکھی اس میں ہمیں گلوری آف مسلمز کی جھلک نظر آتی ہے، اور مسلم امہ کا کنسیپٹ ہمیں ڈاکٹر اقبال کی پوئٹری میں بھی نظر آتا ہے۔ تو یہ تھی ڈاکٹر اقبال کی کنٹریبیوشنز جو آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم چلتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جانب۔ قائد اعظم محمد علی جناح سٹارٹ سے یہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے۔ ان کا یہی رول تھا کہ ہندوز اور مسلمز آپس میں مل جل کر رہیں، یونائٹ ہو کر ایک جگہ پہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھیں، اور مل جل کر ایک مضبوط ریاست قائم کریں۔ ان کا جو پولیٹیکل کیریئر ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس کے دو فیزز ہمیں نظر آتے ہیں۔ جو فرسٹ فیز ہے 1937 کے الیکشن سے پہلے تک کا، اس فیز میں ہمیں یہی نظر آیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم یونٹی کی بات کی۔ اور جو دوسرا فیز سٹارٹ ہوتا ہے 1937 کے الیکشنز کے بعد کا، جب کانگریس الیکشن جیت جاتی ہے، کانگریس منسٹریز بنتی ہیں، ان کی گورنمنٹ بنتی ہے کانگریس کی، تو اس ٹائم مسلمانوں پر نہایت ہی ظلم و تشدد ڈھائے جاتے ہیں، ان کے حقوق کی پامالی ہوتی ہے، رائٹس کی خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کی عبادت گاہوں میں نہیں جایا جاتا، اور کاؤ سلاٹر کا جو پرابلم ہے، گائے وغیرہ ذبح کرنے پر پابندی، وہ بھی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد
کی جو سیکنڈ فیز قائد اعظم محمد علی جناح کا پولیٹکس کا شروع ہوتا ہے. تو الیکشنز کے بعد جب کانگریس کی گورنمنٹ آتی ہے، ان سے صحیح طرح سے منسٹریز رن نہیں کر پاتے، وہ مسلمانوں پر ظلم و تشدد کرتے ہیں. تو اس ٹائم قائد اعظم نے یہ سوچا کہ اگر ہندوز کو گورنمنٹ ملی رہی تو یہ مسلمز کے ساتھ نہیں چل سکیں گے، مسلمز کے رائٹس کی حفاظت بالکل نہیں کر سکیں گے، اور مسلمز کو اس چیز کا بہت ہی نقصان ہوگا. تو اس کے بعد انہوں نے مسلم یونٹی کا کبھی نہیں سوچا، اس بارے میں کبھی انہوں نے مسلم یونٹی، ہندو مسلم یونٹی کی بات بالکل بھی نہیں کی. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان میکنگ کی طرف اپنا رخ موڑا، اور انہوں نے ہمیشہ مسلم سیپریٹزم کی بات کی، اور وہ ٹو نیشن تھیوری کے بہت سٹرونگ بلیور ہے. اور پھر وہ اس چیز پہ ڈٹ گئے، اور اس پاکستان میکنگ کی طرف جو انہوں نے قدم بڑھایا، اس میں آپ کو بہت قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹرگل نظر آئے گی. ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ فل ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے. ان کی ایجوکیشن، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ، ان کی رہائش، ان کے کلودنگ، ان کی لائف سٹائل، سب کچھ اگر ہم دیکھیں تو وہ لائک برٹش تھا. لیکن پھر بھی انہوں نے مسلم سٹرگل میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا، اور الٹیمیٹلی ان کی جو سٹرگل تھی، ان کی محنت تھی، وہ رنگ لائی، اور پاکستان بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے. اور مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے طور پہ اور فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان کے طور پر ہمیں وہ نظر آتے ہیں. مسلمز کے رائٹس کے لیے وہ ہر فورم پہ کھڑے ہوئے. انہوں نے مسلمز کے رائٹس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی، انہوں نے اس کے لیے ہر فورم پہ وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے مسلمز کی تمام ڈیمانڈس کسی بھی قسم کی، اس پہ کوئی کمپرومائز کبھی نہیں کیا. ان کی باقی زندگی کی بات کریں تو وہ کبھی جیل نہیں گئے. ان کی پوری لائف میں کبھی کوئی ایسا پہلو آپ کو نظر نہیں آئے گا جس پہ آپ کوسچن مارک اٹھا سکیں یا آپ اس پہ آبجیکشن کر سکیں. تو یہ تھی کنٹریبیوشنز ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی اور قائد اعظم محمد علی جناح کی. تو یہاں ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.